اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت صفاتی نام کا یا سمیع کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، اس کی فضیلت اور برکات ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اس کا ایک مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو یا سمیع اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام، جسے ہم یا سمیع اور السمیع بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ بہت زیادہ سننے والا، جو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی فریاد کو بھی سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، جو مختلف زبانوں میں ہر قسم کی حاجت پر مشتمل تمام آوازیں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو، اے مشرکو، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہارے نفع کے مالک، اور میں اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہوں۔ السمیع وہ ہوتا ہے جس کی سمیع تمام مسموعات کا احاطہ کرے، تمام مخلوقات کی آوازیں ہوا بلند ہو یا پست ہو، وہ سن لے، متعدد آوازوں کے اختلاط سے ان کی صفت سمیع متاثر نہ ہو، اور نہ ہی متعدد زبانیں اور باکثرت لہجات اس کو متاثر کریں۔ وہ وہی ہے جو پکارنے والوں کی سرگوشیاں سن لیتا ہے اور فریادوں کی فریاد کا جواب دیتا ہے، پھر ان کے مصائب اور آزمائش دور کرتا ہے۔ لہٰذا بندے پر لازم ہے کہ وہ بات کرتے وقت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا یقین کرے، اور وہ اپنی زبان سے کوئی گندا جملہ ادا نہ کرے، اور نہ ہی بے حیائی یا فضول قسم کی بات کرے، اور نہ ہی کسی کو گالی دے، نہ ہی بدگوئی کرے۔ نیز بندے پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ پورے خلوص قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سال سے بیک وقت لاکھوں نہیں بلکہ اربوں انسانوں کی دعائیں، فریاد، سرگوشیاں اور گفتگو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعا اور پکار سننے اور ہر شخص کے بارے میں الگ الگ فیصلے کرنے میں کوئی بھی دقت یا دشواری نہیں پیش آتی، نہ ہی کبھی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ دوران حج ذرا میدان عرفات کا تصور کیجئے، جہاں 30 یا 40 لاکھ افراد ایک وقت میں مسلسل اپنے خالق کے حضور فریاد اور آہدکا میں مصروف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا اور فریاد سن رہا ہوتا ہے، ہر شخص کی مرادوں کو اور حاجتوں سے واقف ہوتا ہے، ہر شخص کے دلوں کے راز سے آگاہ ہوتا ہے، اور پھر اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہر شخص کے بارے میں الگ الگ فیصلے صادر فرماتا ہے۔ نہ اس سے بھول چوک ہوتی ہے، نہ ظلم و زیادتی، نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، اور یہ کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ میدان عرفات کے علاوہ باقی ساری دنیا کے اربوں انسانوں کی گفتگو، دعا، پکار، فریاد وغیرہ کو سن رہا ہے۔ یہ سارا معاملہ تو کائنات میں بسنے والی صرف ایک مخلوق انسان کا ہے۔ ایسا ہی معاملہ جنات کا ہے، جو انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے مکلف ہیں۔ نہ جانے کتنی تعداد میں جنات ایک وقت میں اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں، جنہیں اللہ کریم سن رہا ہے اور ان کی حاجتیں اور ان کی مرادیں پوری فرما رہا ہے۔ جنوں انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ملائکہ ہے، جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس میں مشغول ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ جنوں انس اور ملائکہ کے علاوہ خشکی میں بسنے والے دیگر بے شمار مخلوقات، جن کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تحمید اور تقدیس میں مشغول ہیں، جسے وہ سن رہا ہے۔ اسی طرح سمندروں اور دریاؤں میں بسنے والے، نیز فضاؤں میں اڑنے والی بے شمار مخلوق اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات ان سب میں سے ایک ایک کی دعا کو اور پکار کو سن رہی ہے۔ زندہ مخلوق کے علاوہ کائنات کی دیگر اشیاء مثلا حجر، شجر، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہے، جسے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری دنیا کے علاوہ کائنات میں اور بہت سی دنیا ہے جن میں دوسری بہت سی مخلوقات رہتی ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی دعا اور پکار سن رہا ہے۔ تو غور فرمائیں، اس قدر لاتعداد جاندار اور غیر جاندار مخلوق کی دعائیں، فریاد، تسبیح اور تحمید اور تقدیس اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سنتا ہے، اور یہ سماعت اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاتی ہے اور نہ ہی غافل کرتی ہے، نہ ہی نظام کائنات میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے۔ اسی ایک صفت سے اللہ تعالیٰ کی دیگر لامحدود صفات مثلا یا مالک الملک، یا خالق، یا رزاق، یا مصور، یا عزیز، یا متکبر، یا بصیر، یا خبیر، یا علیم، یا حکیم، یا رحیم، یا کریم، یا عظیم، یا غفور، یا حی، یا قیوم، یا رحمان، یا قوی، یا کبیر، یا مجیب، یا رقیب، یا حمید، یا صمد، یا قادر، یا اول، یا آخر، یا رؤوف، یا غنی، یا ذوالجلال والاکرام۔ پھر ان آیات پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر حق بات پر ارشاد فرمایا کہ لمحہ بھر کے لیے غور فرمائے کہ انسانی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں دو آدمیوں کی بات سننے پر کوئی انسان قادر نہیں۔ جو انسان اپنی زندگی میں بقائمی ہوش و حواس ایک وقت دو انسانوں کی بات سننے پر قادر نہیں، تو مرنے کے بعد وہ ایک وقت سینکڑوں یا ہزاروں آدمیوں کی فریاد سننے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے اسلام کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ اللہ کے اس خوبصورت صفاتی نام یا سمیع کا وظیفہ شیئر کروں گی، جس کی میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ فضیلت اور برکات شیئر کر چکی۔ اس نام کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ تو جو شخص اس عمل کو کرنے کا زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد 121 مرتبہ یا سمیع کا ورد کرنا ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے خاص طور پر اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر دعا کی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر آپ کی کوئی دعا ہے، کوئی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو آپ اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 121 مرتبہ یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر فریاد کو پورا فرمائے گا، آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔